بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، آخری حصہ نمبر 22۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا تصور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو حق، روشنی اور محبت عطا کی، اب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھی، دل دھڑک رہے تھے اور ہر زبان پر صرف ایک دعا تھی: اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت ہوئی اور مرض آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آپ نے معمول کی عبادت ترک نہ کی، لیکن کمزوری نمایاں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے اور صبر کے ساتھ ہر لمحہ گزارا۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، پھر تمام ازواج کی رضامندی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے، جہاں آپ نے اپنی آخری سانسیں لی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ لوگوں کے آنکھیں ابشار ہو گئی اور دلوں کو ایک نئی امید ملی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے نماز کی امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سونپ دی اور خود صفوں کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ کا مسجد میں آخری ظاہری دیدار تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، 12 ربیع الاول صبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھے، سر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف نگاہیں تھی۔ آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے، معنی یعنی اب میں اپنے بلند ترین ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر روح مقدس جسم مبارک سے جدا ہو گئی، ایک عظیم خاموشی چھا گئی۔ دنیا نے وہ چراغ کھو دیا جس کی روشنی نے صدیوں کو جگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بے اختیار کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ فوت نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطاب فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہ مرے گا۔ پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ صحابہ کی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے جڑنے لگی، غم کی شدت ایمان کی روشنی سے قابو پانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ مدینے کی فضا صاف تھی، زمین اشکبار تھی اور آسمان بھی خاموش۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام باقی رہے۔ قرآن باقی ہے، سنت باقی ہے، اور ایک امت باقی ہے جسے وہ یہ درس دے گئے تھے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم نے ان کے پیغام کو سنبھالا؟ کیا ہم اس امانت کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق، ان کے انصاف، ان کی اوصاف، ان کی رحمت کا پرتو بنے ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اس امت کا حصہ ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو، دعا اور محبت سے پروان چڑھایا؟
اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کے بنا پر اس سے کچھ اخذ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ہمارے لیے اعمال بنانے کی اور ہمیں اس کے لیے دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اس سیرت کو، اور ہمیں ایک دوسروں کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں شہادت کا مرگ نصیب عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔